الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت 155 155 یہاں سے آج کا ہمارا سبق سٹارٹ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری چل رہی ہے. یہ شروع میں جو تھوڑا سا سبق ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہی چلے گی، لیکن درمیان میں اللہ رب العالمین نے اس سٹوری کو روک کر درمیان میں حضور علیہ السلام اور آپ کے زمانے کے جو لوگ ہیں، آپ کا انکار کرنے والے، ان کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کا خلاصہ بیان فرمایا ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اختتام ہونے والا ہے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی جو سٹوری ہے. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، تو چنے منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگ، 70 مرد. کیوں چنے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ کلام فرمایا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اپنا نور پہاڑ پہ ڈالا اور پہاڑ جو ہے وہ زمین کے برابر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا. میں نے اللہ رب العالمین کے نور کو وہاں دیکھا ہے اور یہ نشانیاں اللہ پاک نے مجھے دکھائی ہیں وہاں پر. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ تختیاں مجھے عطا فرمائی ہیں اور اس طرح ہماری میٹنگ و ملاقات ہوئی ہے. تو قوم کے لوگ جو ہیں وہ سامری والے معاملے سے نمٹنے کے بعد، وہ جو گند پیدا ہو گیا تھا قوم کے اندر، اس کو صاف کرنے کے بعد یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں. تو قوم کے لوگوں نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے کلام کیا، یہ تو بہت بڑی آنر ہے، اللہ پاک نے آپ سے کلام کیا. لیکن ہم بھی دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں کہ واقعی وہ یہ بات درست ہے کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا. ہم ذرا اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سے کلام کیسے ہوا اللہ پاک کا، ہم ذرا خود بھی چیک کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے جب انہوں نے کہا پوری قوم نے کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کیسے کلام کرتے ہیں. دوسری وجہ جو کچھ مفسرین نے بیان فرمائی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قوم کے لوگوں نے جب اللہ کا حکم ہوا نا کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے یا اس کے اندر صورت کاری کا کام انجام دیا ہے، تو ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو قتل کرو. تو ان کو قتل کیا گیا، ان کو مار دیا گیا. تو اس کے بعد یہ خالد صاحب کا مائک بند کریں. جی جزاکم اللہ خیر. تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ شرک کرنے والوں سے قوم کو پاک کیا گیا تو باقی قوم کے لیے یہ توبہ کا طریقہ طے ہوا کہ قوم جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ کے پہاڑ پہ وہاں جا کے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. تو توبہ کا ایک طریقہ یہ طے ہوا کہ وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگی جائے. یہ بھی دوسری وجہ ہو سکتی ہے.
تو کچھ بھی وجہ ہو، زیادہ مفسرین کا خیال یہی ہے کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ آپ سے کیسے کلام کرتے ہیں، تو ہم بھی وہ سننا چاہتے ہیں، یہ سعادت ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب پوری قوم کی یہ خواہش تھی کہ وہ جائیں، لیکن پوری قوم کا وہاں جانا پاسبل نہیں تھا، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوا؟ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، تو کچھ خاص لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے چنا ہماری ملاقات کے لیے اپنی قوم میں سے، اور وہ کتنے تھے؟ 70 تھے۔ 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے چنا اپنی قوم میں سے۔ تو کیا مطلب تھا اس کا؟ اگر ان 70 نے وہ سعادت حاصل کر لی تو گویا کہ یہ ساری کی ساری قوم کی سعادت ہوگی، اور یہ 70 اگر وہاں چلے گئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ پوری قوم وہاں پہ چلی گئی، اور ان 70 کا جو فیصلہ ہوگا وہ سمجھا جائے گا کہ یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے۔ تو پارلیمنٹ کا بھی تو یہی کانسیپٹ ہے نا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن نے یہ جو ہماری کونسلز ہوتی ہیں، مشاورتی کونسل، نمائندہ کونسلز، ڈفرینٹ لیول پہ جو کونسل ہوتی ہیں، تو اس کا جو کانسیپٹ ہے اور جو پارلیمنٹ کا کانسیپٹ ہے کہ کچھ نمائندے ہوتے ہیں جو پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ پورے ملک کا فیصلہ سمجھا جاتا ہے، وہ جو قانون بناتے ہیں وہ پوری قوم کا قانون سمجھا جاتا ہے، وہ جہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو پوری قوم وہاں موجود سمجھی جاتی ہے، وہ قوم کے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، ان کے 12 قبیلے تھے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ان 12 قبیلوں میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رفلی یعنی مور اور لیس 12 بندے جو ہیں ہر قبیلے سے، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے چن لیے، تو یہ ان کے نمائندہ تھے۔ تو اگر یہ وہاں موجود ہوں گے تو آپ کا پورا قبیلہ وہاں چلا گیا۔ سوری 6 بندے جو ہیں ہر قبیلے سے، 6 لوگ، اگر یہ 6 لوگ آپ کے قبیلے سے وہاں چلے گئے تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کا قبیلہ وہاں موجود ہے، اور یہ آپ کے نمائندے ہوں گے، یہ آپ کی نمائندگی وہاں کر دیں گے۔ تو یہی کانسیپٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا بھی ہے، جہاں وہ موجود ہوتے ہیں سمجھا جاتا ہے پوری قوم موجود ہے، ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے سمجھا جاتا ہے پوری قوم کا فیصلہ ہے، ان کی جو قانون سازی ہوتی ہے وہ پوری قوم کی قانون سازی ہوتی ہے۔ وہ اپنے حلقے کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ اپنے حلقے کے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو جو 2.5 3 4 جتنے بھی لاکھ ووٹ ہوتے ہیں، تو ان کا وہاں ایک نمائندہ اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے یا کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنے وہ 6 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے یا 5 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، ان کی سٹوری سے، جو اللہ رب العالمین نے پارلیمنٹ کا اور کونسل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بیان فرمایا کہ خاص لوگ، وقت آرہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے، خاص والی جو میں بات کر رہا ہوں، کہ خاص لوگ موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندے وہ اپنی قوم سے چن لیے، لمیقاتنا ہماری ملاقات کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کچھ یعنی الٹے سیدھے مطالبے شروع کر دیے وہاں پہنچ کے۔ ایک مطالبہ تو ان میں سے یہ تھا نا کہ آرین اللہ جہرتن، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمیں دکھائیں اللہ ہمارے سامنے، بالکل اوپن کلیئر، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ اس طرح کے جب انہوں نے وہاں پہ مطالبات جا کے شروع کر دیے کہ ہم بالکل اوپنلی کلیئرلی اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ فرمایا اور ان کو سزا دی۔ وہ سزا کیسی تھی؟ یا اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، ان کو اپنی قدرت دکھائی، ان کو اپنا معجزہ دکھایا۔ وہ کیا تھا؟ فلما اخذتهم الرجفہ، وہاں ایک دھماکہ ہوا، جیسے جو ہے نا وہ ارتھ کوئک آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو ایسے زلزلہ آیا، ٹھیک ہے؟ تو پوری کی پوری قوم جو ہے وہ جو 70 لوگ تھے وہ یا تو مر گئے اور یا مرنے کے قریب ہو گئے، اس میں اختلاف ہے، لیکن جو زیادہ لوگ اگے جو لفظ آ رہا ہے وہ یہی بیان کر رہا ہے کہ ہلاکت ہوگی ان کی۔ لیکن اس دفعہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے، باقی 70 لوگ یا ان کی ڈیتھ ہوگی یا ان کی وہ مکمل بے ہوش ہو گئے، لیکن اس دفعہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا زلزلہ آنے کے بعد، قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا
کیا عرض کیا؟ ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے اللہ اگر ان کو مارنا ہی چاہتے تھے، آپ ان کو ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے، تو آپ ان کو بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے اپنی قوم کے اندر ہی، وہاں پر ہی آپ ہمیں ہلاک کر سکتے تھے، اپنے قبیلے کے اندر ہی، تو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ان کے بارے میں آپ کا فیصلہ ہلاکت کا ہی تھا، آپ مجھے بھی اور ان سب کو بھی ہلاک کر سکتے تھے قبیلے کے اندر ہی، وہاں پر ہی۔ ان کو ہلاک کرنا تھا تو اس وقت ہلاک کر دیتے، جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس وقت ہی ہلاک ہو جاتے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس طرح کا خدا چاہیے، اس وقت ان کو ہلاک کیا جا سکتا تھا، آپ اس وقت ہلاک کر دیتے۔ اب یہاں بلایا ہے آپ نے، اور باقی قوم پیچھے انتظار کر رہی ہے کہ یہ واپس کیا میسج لے کے آتے ہیں۔ تو اللہ ہماری درخواست یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جس آزمائش سے ہم گزرے ہیں، اے اللہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، کہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے اس کام کی وجہ سے جو ہم میں سے کچھ بے وقوف اور احمق لوگوں نے کیا۔ سفہاء کا معنی ہم میں سے کچھ نان سینس بے وقوف اور احمق لوگوں نے، جو بچھڑے کی پوجا کرنے والا، اس کو بنانے والا کام ہے، ہم میں سے چند لوگوں نے جو بے وقوف اور احمق تھے، انہوں نے جو کام کیا، اے اللہ کیا اس کی سزا آپ ہم سب کو دیں گے، اور اب اس کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے یہ درخواست کر رہے ہیں۔ تو پھر ساتھ ہی عرض کیا، ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو آپ کی آزمائش تھی، یہ تو آپ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اس طرح کی چیزیں اللہ پاک قوموں کو امتحانات میں ڈالتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے رستے پہ قائم رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، اور کون ہے جو پھسل جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی آزمائشیں قوموں پر آتی ہیں، اس طرح کے فتنے قوموں پر آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ یہ تو آپ کی طرف سے ایک ان کا امتحان تھا، یہ تو آپ کی طرف سے ان کی ایک آزمائش تھی، تو ہم میں سے چند بیوقوف اور احمق لوگ جو ہیں اس آزمائش میں ناکام ہوئے، وہ اس میں ملوث ہو گئے، اے اللہ کیا ان کی وجہ سے آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کو آواز دے رہے تھے، اور اللہ رب العالمین سے درخواست کر رہے تھے، یہ تو آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، تو دلو بہا من تشاء و تہدی من تشاء۔ اس طرح کی آزمائشیں آپ لوگوں پہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے سامنے چانسز اس طرح کے آتے ہیں، اور اس طرح کی آزمائشوں کے ذریعے سے آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اے اللہ جو آپ اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں تو جن پر آپ کا فضل ہو جاتا ہے، مہربانی ہو جاتی ہے، تو آپ ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی، یا ان کے دل میں ہدایت کی طلب اور تڑپ نہیں ہوتی، تو ان کو اے اللہ آپ ہلاک فرما دیتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کہ آپ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یہ اس طرح کے الفاظ پہلے کئی دفعہ آ چکے ہیں، اور میں وہاں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اللہ چاہتا تھا میں گمراہ ہو جاؤں، میرا کیا قصور ہے؟ جب اللہ ہی نہیں چاہیں گے کہ مجھے ہدایت ملے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو جس کو ہدایت ملی تو اس کا پھر کیا کمال ہوگا؟ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت مل جائے تو اس کا پھر کیا کمال ہوگا؟ اور جو گمراہ ہو گیا اس کا کیا قصور ہوگا جب اللہ ہی چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے؟ تو یہ اللہ کی چاہت کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے۔ اللہ کی یہ جو چاہت ہے نا ہدایت و گمراہی کے بارے میں، یہ انسان کی طلب کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی طلب اور ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں خواہش ہوتی ہے اللہ اس کے لیے رستے آسان کر دیتے ہیں، گویا کہ اللہ کی چاہت آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق تھی، اللہ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اور جو گمراہی میں رہنا چاہتا تھا خود ہی، اللہ رب العالمین کی چاہت اس کی طلب کے مطابق یہی تھی کہ اللہ اس کو گمراہی میں رہنے کے لیے چھوڑ دے، جانے دے اس کو گمراہی کے اندر۔ تو بیسیکلی یہ اس انسان کی اپنی تڑپ ہے، اپنی طلب ہے، اپنی چوائس ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی چوائس کے مطابق اس کو فیسلٹی عطا فرما دی، اس کو اختیار دے دیا، اس کو موقع دے دیا کہ جو کچھ تمہارے اندر ہے اس کے مطابق تم فیصلہ کر لو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے ہدایت کے بارے میں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب تو میل کچیل اللہ ختم ہو گیا ہے، وہ جو گندے لوگ تھے ان کو ہم نے سزا دے دی ہے،
ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اب تو گندگی ختم ہو گئی ہے، اے اللہ اب ہمیں معافی دے دیں۔ تو عرض کیا انت ولینا، اے اللہ آپ ہی ہمارا ہاتھ پکڑنے والے ہیں، آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں، آپ ہی ہماری کارسازی کرنے والے ہیں، سرپرست ہیں۔ فاغفر لنا، اے اللہ ہماری غلطی کو معاف فرما دیں، ورحمنا، ہم پہ رحم فرمائیں، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بہترین بخشنے والے ہیں، آپ سے بہتر بخشش فرمانے والا اور غلطیوں کو جو ہے نا معاف کر دینے والا اور کوئی نہیں ہے، آپ سب سے بہتر بخشنے والے ہیں، تو ہمیں معاف فرما دیں۔ یعنی انسان بھی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن آپ کی بخشش کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگلی دعا کیا کی؟ عرض کیا وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ لکھ دیں ہمارے لیے اس دنیا کے اندر حسنہ۔ لکھ دیں کا معنی یہ ہوتا ہے فیصلہ فرما دیں، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی اچھائی کا فیصلہ فرما دیں۔ یہ جو لفظ حسنہ ہے، یہ اتنا بڑا لفظ ہے، یہ قرآن کی ٹرمنالوجی ہے، اور اتنی بڑی ٹرمنالوجی ہے یہ حسنہ ایک لفظ، کہ اس کے اندر ہر پازیٹیو چیز آ جاتی ہے، ہر پازیٹیو چیز جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے اس دنیا کے اندر۔ اس میں مال آتا ہے، رزق آتا ہے، اولاد آتی ہے، گھر آتا ہے، بیوی آتی ہے، بچے آتے ہیں، ہر چیز آتی ہے، صحت آتی ہے، سکون آتا ہے، ہر چیز، یعنی ہر اچھائی اس دنیا کے اندر ہمیں عطا فرما دے حسنہ کے اندر۔ یہ اتنی جامع دعا ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے اندر ہر چیز شامل ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں ہر اچھائی نصیب فرما، اور آخرت کے اندر بھی ہر اچھا فیصلہ ہمارے بارے میں فرمانا، ہر مثبت اور پازیٹیو فیصلہ، ہر اچھائی ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمانا۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم تیری طرف ہدایت کے طلبگار ہیں۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں، ہم آپ کی طرف پلٹتے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہیں، آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں اپنے عذاب کے اندر پکڑ لیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، میں اپنے عذاب کے اندر جکڑ لیتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن جو میری رحمت ہے اس کا حال یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ میں جس کو چاہوں اپنے عذاب کے اندر پکڑ لیتا ہوں، جس پر چاہوں اپنا عذاب ڈال دیتا ہوں، لیکن جو میری رحمت ہے وہ ہر شے سے بڑی ہے، ہر چیز سے۔ یہاں پہ بڑا خوبصورت لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کل شیء، تو کل شیء کے اندر ہر چیز، تو ہر مخلوق اس کے اندر شامل ہے، ہر مخلوق، شے ہر مخلوق کو کہتے ہیں۔ اس کے اندر دوزخ بھی آتی ہے، تو اللہ کی رحمت دوزخ سے بڑی ہے، دوزخ تو اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جہنم بھی شامل ہے، اللہ کے عذاب، غصہ، سارا کچھ شامل ہے، سزا کی ہر صورت شکل شامل ہے، ہر چیز سے میری رحمت بڑی ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان نے یہ آیت پڑھ کے کہا تھا کہ میں بھی تو شے ہوں، میں بھی تو ایک شے ہوں۔ جب رب کہتا ہے واسعت ورحمتی واسعت کل شیء، ہر شے سے میری رحمت بڑی ہے، تو میں بھی ایک شے ہوں، تو میری بھی معافی ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب دیا ہے مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رحمتی واسعت کل شیء، یہ اللہ نے خبر دی ہے کہ میری رحمت ہر چیز سے بڑی تو ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن ملے گی کس کو یہ ایک الگ بات ہے۔ اب شیطان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے معافی ہو جائے گی یا مجھے رحمت مل جائے گی، یہ بات اللہ نے یہ نہیں فرمائی ہے۔ اللہ نے خبر دی اپنی رحمت کی کہ میری رحمت ہر چیز سے بڑی ہوئی ہے، لیکن ملنی کس کو ہے وہ اگلی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا، میں فیصلہ کر دوں گا، اور ان قریب میں لکھ دوں گا، ان قریب میں لکھ دوں گا اپنی اس رحمت کو، کن کے لیے؟
للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے لکھوں گا۔ اور پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور ان لوگوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ زکوٰۃ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، دونوں صحیح ہیں۔ ایک زکوٰۃ کا لفظ ہے تزکیہ سے نکلا ہے، تزکیہ سے۔ زکوٰۃ کا معنی تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، پاک کرنا، یعنی للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت کا فیصلہ کروں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ یؤتون الزکاۃ، اور وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے اندر کو پاک کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی بھی پاکی ہوتا ہے نا، اپنے اندر کو پاک کر لیتے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو مالی زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور ان کے لیے ہوگی یہ میری رحمت جو میرے حکموں پر ایمان لانے والے ہیں، میری آیتوں پر، میرے حکموں پر ایمان لانے والے، ان کو ماننے والے ہیں، تو ان کے لیے ہوگی میری رحمت۔ تو اللہ رب العالمین نے یعنی شیطان کی بات کو ریفیوز کیا کہ ہے تو سب سے بڑی میری رحمت، لیکن ملے گی اس کو جو یہ کام کریں گے، جن کے اندر رب کا خوف ہوگا، جو اپنا تزکیہ کریں گے اور مال خرچ کریں گے اور رب کے حکموں پر ایمان لائیں گے، یہ ان کو ملے گی۔ تو اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کائنات ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کائنات کی بنیاد یہ ہے، کیا اس میں زیادہ عذاب اور کبھی کبھی رحمت ہے؟ کیا ایسے ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا تو ہے مصیبتوں کا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس دنیا میں زیادہ عذاب اور کبھی کبھی رحمت ہے؟ کیا ایسے ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ہے۔ اس کائنات کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں رحمت ہی رحمت ہے، لیکن کبھی کبھی عذاب ہے، اور وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو رحمت کے قریب کیا جائے۔ جو لوگ رحمت سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کو رحمت کے قریب کیا جائے۔ اس کا جو اللہ جن جوڑتے ہیں نا، شیکنگ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو بے شمار جو عذاب ہوتے ہیں ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کو جگائیں اور ان کو واپس اپنی رحمت کے پاس لے کے آئیں۔ اور جو ساری حدیں کراس کر لیتے ہیں تو پھر رحمت کا ہی تقاضا ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا جائے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ یہ جو اللہ کی سزا ہے، یہ جو اللہ کا عذاب ہے، یہ جو جہنم ہے، یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے، یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو سزا دی جائے، انصاف کا تقاضا ہے، رحمت کا تقاضا ہے کہ ان کو سزا دی جائے۔ سب ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، جو ساری زندگی قربانیاں دے وہ بھی اسی طرح، اور جو ساری زندگی نافرمانیاں کرے وہ بھی ایک جیسا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کائنات کا جو کی بنیاد ہے نا، وہ اس پہ اللہ نے رکھی ہے کہ یہاں پہ رحمت ہی رحمت ہوگی، لیکن کبھی کبھی سزا بھی ہوگی اور کبھی کبھی عذاب ہوگا۔ وہ حدیث قدسی جو ہے نا، آپ نے کئی دفعہ سنی اور پڑھی ہوگی، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ رحمتی واسعت کل شیء، اس کی وہ تفسیر کرتی ہے حدیث۔ حدیث قدسی ہے، اور آپ جانتے ہیں حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے لیکن قرآن کی آیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک اللہ کے فرمان وہ ہیں جو قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ وحی نازل کرتے تھے، وہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اور دوسری اللہ رب العالمین کا فرمان اور وحی وہ ہوتی ہے جو قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن سیپریٹلی اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ باتیں بتاتے ہیں یا وہ حکم بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جو اللہ رب العالمین کوئی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امت کو پہنچائیں اور بتائیں، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اللہ کی بات ہوتی ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے، تو حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ پہنچ جائیں آسمان کی بلندی تک، یہ جو سپیس ہے نا زمین اور آسمان کے درمیان، اتنے بندہ گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے کہ آسمان اور زمین کے درمیان سپیس کو بھر دے، یعنی کثرت کو بیان کیا ہے، جس کا انفینٹی آپ یوں سمجھ لیں کہ لا تعداد بے انتہا گناہ ہو جائیں، کہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گناہ۔ ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، غفرت لک، تو میں تجھے معاف کر دوں گا، میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حد تک یہ جو ہے نا رحمتی واسعت کل شیء، ہر چیز سے بڑی ہے،
تو تیرے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں میری رحمت کو کراس نہیں کر سکتے اور میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی. اور اللہ کی رحمت کن کو ملے گی؟ آگے ان کی کوالٹی جاری ہیں. اللہ کی رحمت کن کو ملنی ہے؟ الذین. اب جیسے میں نے عرض کیا تھا درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو روک کر اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں نبی علیہ السلام اور آپ کی امت کے بارے میں فرمائی ہیں. اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. درمیان میں بات کرتے کرتے کوئی اور مثال لے آئے بندہ یا کوئی اور بات کر لے درمیان میں چلتے چلتے پھر بات کو دوبارہ کنٹینیو کر لے، تو یہ جملہ معترضہ ہے. درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بیان کرتے کرتے درمیان میں کچھ آیتیں یہ لے آئے، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو شروع کر لیا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں میرے اس رسول کی اور میرے اس نبی کی، اور وہ رسول اور وہ نبی جو امی ہیں. پیروی کرنا، پہلا تو میں یہ لفظ آپ سے عرض کرنا، یتبعون اتباع. اتباع کا جو لفظ ہے بڑا خاص ہے. تبع کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا، اتباع کا معنی ہوتا ہے فٹ سٹیپ کو فالو کرنا. جہاں کو قدم رکھتا ہے نا وہاں قدم رکھنا. ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں اتباع. قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، ایسے نقل کرنا، کاپی کرنا. بعض بزرگ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بکری کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، یا مرغی کے بچے ہوتے ہیں اس طرح کے جو، تو وہ انہوں نے کچھ کھانا نہیں ہوتا، ابھی وہ چارہ نہیں کھاتے، ٹھیک ہے، پانی بھی نہیں پیتے، وہ ماں کے دودھ پہ ہوتے ہیں یا دوسری خوراک پہ ہوتے ہیں، ابھی چارہ پانی انہوں نے شروع نہیں کیا ہوتا، تو اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، بکری کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، مرغی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو جہاں وہ منہ رکھتی ہے نا ان کی ماں، وہاں وہ بھی منہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر پانی پہ منہ رکھتی ہے وہ پانی پہ منہ لگاتے ہیں، چارے پہ منہ رکھتی ہے چارے پہ منہ لگاتے ہیں. کھاتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنی ماں کی کاپی کرتے ہیں، اپنی ماں کی نقل کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اتباع. تو اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرنے والے، اتباع کرنے میں فٹ سٹیپ کو فالو کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مقابلے میں اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرنا کہ میں تو سمجھتا ہوں نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا فیصلہ اور آپ کا حکم، آپ کی بات فائنل ہے. آپ کی جو اطاعت ہے نا وہ غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے، کہ میرا عقل مانے گا تو میں اتباع کروں گا، نہیں مانے گا تو نہیں کروں گا، ایسے نہیں ہے. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو اطاعت ہے وہ انکنڈیشنل ہے. مجھے سمجھ آئے تو بھی مجھے ماننا ہے اور مجھے سمجھ نہ آئے تو بھی مجھے ماننا ہے. اسی چیز کا نام ایمان باللہ، ایمان بالرسول ہے. تو وہ جو اتباع کرتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، فٹ سٹیپ کو فالو کرتے ہیں. کس کی؟ پہلے تو فرمایا الرسول. یہ جو رسول ہوتا ہے نا، پیغمبر، تو اس کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے. جو کیٹیگری ہوتی ہے اگر آپ کمپیئر کریں تو رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہوتا ہے. وہ قومیں جو رسول کو ریفیوز کر دیتی ہیں پھر اللہ رب العالمین کو مہلت نہیں دیتے، ان پر پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہسٹری کے اندر گزرے ہیں پہلے انبیاء، ان میں سے کچھ رسول تھے، کچھ نبی تھے، اور کچھ نبی اور رسول دونوں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے وہ رسول اور نبی دونوں کی ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے رسول کی، میرے نبی کی. نبی کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لے کے آنے والا، اور نبی کا معنی ہوتا ہے خبریں دینے والا. جو خبر اللہ رب العالمین ان کو پہنچاتے ہیں وہ آگے اپنی قوم کو پہنچاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ملنے والی خبریں اپنی قوم تک پہنچانے والے. تو جو میرے رسول کی، میرے نبی کی پیروی کرتے ہیں جو امی ہیں، تو یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کوالٹی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے وہ امی ہے. آپ کو امی کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں. امی اس کو کہتے ہیں پہلے نمبر پر جس نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. جو لکھ نہیں سکتا، جو پڑھ نہیں سکتا، کسی انسان سے سیکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العالمین نے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کو امی کیوں رکھا؟ آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا.
اللہ پاک نے اپنے نبی کو امی کیوں رکھا؟ دیکھیں نا، اس کے اندر بہت بڑی ریزن ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، قرآن میں موجود ہے کہ ایک آدمی 40 سال تک کچھ نہیں بولتا، کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی سے سیکھتا ہو، کسی سے پڑھتا ہو، کسی سے سنتا ہو، کسی سے سمجھتا ہو، کوئی اس کا استاد ہو، کسی نے نہیں دیکھا، کسی سے سیکھتے پڑھتے سمجھتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور 40 سال کے بعد جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی اچانک، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی تعلیم دیتے ہیں، ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا صاحب علم بھی وہ باتیں نہیں بیان کر سکتا، کسی سے نہ پڑھا نہ سیکھا، لیکن ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا اسکالر بھی وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا معلم بھی وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا صاحب علم بھی وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا، ایسی حقیقتیں، ایسی سچائیاں بیان کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی انسان کا شاگرد بننے دیتے تو مکہ والے یا دشمن یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ تو فلاں سے پڑھ کے آتے ہیں اور ہمیں پڑھا دیتے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے نبی نہیں ہے، یہ تو وہاں سے سیکھتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، پھر بھی لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ وہ ابو کبشہ سے سیکھا اور فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس اعتراض سے بچانے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں سے سیکھا، فلاں سے سیکھا، اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے کسی سے سیکھنے نہیں دیا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے۔ اچھا، ایک اور اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب اماموں کے امام ہیں، جتنے بھی صاحب بصیرت اور صاحب علم لوگ ہیں آپ ان سب کے استاد ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم والے ہیں، اللہ کے بعد آپ سب سے بڑی ہستی ہیں ہر لحاظ سے، لیکن پھر بھی آپ کسی انسان سے سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ جیسے بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ ہیں، اور نعوذ باللہ وہ سمجھتے ہیں ان پڑھ جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ تو امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، امی کا مطلب ان لیٹرڈ آپ کہہ سکتے ہیں، ان لیٹرڈ جس کو انگلش والے کہتے ہیں ان لیٹرڈ، جس نے کسی سے لکھنا، الفاظ بنانا یا پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ رب العالمین سے سیکھا ہے۔ آپ اس طرح اس امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں ہے، بالکل آپ سب سے بڑے امام ہیں، سب سے بڑے صاحب علم ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ بات واضح فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے علم سکھایا اور اس سے اچھا کوئی علم سکھا نہیں سکتا، فاحسن تعلیمی، ایسے میری تعلیم فرمائی، اس سے اچھی کوئی تعلیم ہو نہیں سکتی۔ فادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور اس سے اچھا ادب سکھایا نہیں جا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے شاگرد ہیں اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے سیکھنے والے ہیں، اخلاق بھی، ادب بھی، علم بھی، ہر چیز، تاکہ لوگوں کو اعتراض نہ ہو۔ اس لیے دوسری ایک وجہ آپ کو امی کہنے کی، جو بالخصوص یہودی ہیں، وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل ہے، جو عرب ہیں، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لڑی ہے، ان کو وہ امی کہتے تھے۔ وہ کہتے عرب والے سارے امی ہیں کہ ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا، ان کے پاس علم کہاں سے آ گیا؟ جن کی نسل سے حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی آیا نہیں ہے تو ان کو علم کہاں سے مل گیا؟ ان کو کیا پتا اخلاق کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا ہے وحی کیا ہوتی ہے، ہدایت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو امی لوگ ہیں۔ تو یہودی جو ہیں وہ تانے کے طور پر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو امی کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر الزامی جواب دیا ان کو، اچھا تم جن کو امی سمجھتے ہو تو چلو پھر یاد رکھو کہ تمہاری قسمت کا فیصلہ اب امیوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ جیسے کوئی بندہ کسی پہ اعتراض کرے نا کہ تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، تو وہ آگے سے کہ اچھا اگر میں یہ ہوں تو پھر
میں ہی پھر تمہاری قسمت کا فیصلہ بھی کروں گا، پھر میرے ہاتھ میں ہی ہوگا تمہارا سارا کچھ، میرے پاؤں تمہیں پکڑنے پڑیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اسی طرح ان کو جواب دیا، اچھا اگر تم ان کو امی سمجھتے ہو اور یہ ان کے لیے تم تنہا سمجھتے ہو تو پھر تمہاری قسمت امی کے ہاتھ میں ہے، ان کے پاؤں پکڑو گے تو تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، ان کے پاؤں چھوڑو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، پھر کہیں سے بھی تمہیں نہ علم ملے گا نہ ہدایت ملے گی۔ تو یہ ایک الزامی جواب ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کو دیا۔ اچھا جی، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ نبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ میرا وہ نبی امی جس کے بارے میں ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے ان کے پاس، تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار کوالٹیز، آپ کی صفتیں کیسی ہوں گی، آپ کے والدین کی صفتیں کیسی ہوں گی، آپ کس قسم کے خاندان میں پیدا ہوں گے، آپ کس قسم کی سرزمین میں رہیں گے، آپ کس قسم کی سرزمین میں ہجرت کریں گے، آپ کون سی چیزیں کھائیں گے، کون سی چیزیں پہنیں گے، آپ کے اخلاق کیسے ہوں گے، آپ کی عادتیں کیسی ہوں گی، آپ کے صحابہ کیسے ہوں گے، آپ کی تعلیمات کیسی ہوں گی، آپ کی عبادات کیسی ہوں گی، یہ باتیں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ تو دور کی بات ہے، آپ کے صحابہ کی، خلفائے راشدین کی صفتیں اور نشانیاں تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، ساری چیزیں۔ اور جو علماء یہود و نصارہ کے مسلمان ہوئے تو اپنی کتابوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو علامات اور نشانیاں بیان ہوئی ہیں ان کو پڑھ کے اور پھر چیک کر کے وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اللہ نے یہی تو بیان فرمایا قرآن کے اندر، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے نبی کے بارے میں وہ ایسے جانتے ہیں، اتنا پہچانتے ہیں میرے نبی کو جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے ان کو، لیکن ضد میں آ کے نہیں مانتے، ہر چیز کلیئر ہے ان کے سامنے، ایسے جیسے بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا، ایسے میرے نبی کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد میں آئے ہوئے ہیں، نہیں مان۔ اچھا ایک اور سوال یہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل کے اندر، تو یہاں اللہ نے دو کتابوں کا نام کیوں لیا صرف؟ یعنی کتابیں تو اور بھی ہیں نا، مشہور ہیں، کہ زبور بھی مشہور کتابوں میں شامل ہے، اور بھی صحیفے موجود ہیں، لیکن مشہور تو 3 کتابیں ہیں نا قرآن کے علاوہ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں 2 کتابوں کا کیوں نام لیا، زبور کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو مخاطب تھے وہ یہودی اور عیسائی تھے، کیونکہ زبور والے لوگ وہاں موجود نہیں تھے۔ جو قرآن کے مخاطب تھے وہ یہودی اور عیسائی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کا نام لیا جو مخاطب تھے، ان کی کتابوں کا ذکر کیا جو مخاطب تھے، جن سے بات ہو رہی تھی۔ اچھا اگلی بات، یأمرہم بالمعروف، وہ میرے نبی کیا کرتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو اچھی باتیں کرنے کا حکم دیتے ہیں اور منکر اور بری چیزوں سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ معروف کا معنی ہوتا ہے جانی پہچانی، ٹھیک ہے؟ نون چیزیں ہوتی ہیں، ویل نون، ان کو کہتے ہیں معروف۔ ہر اچھا آدمی بھی سمجھتا ہے، سلیم الفطرت آدمی، کہ یہ بات صحیح ہے، یہ کام صحیح ہے، لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور شریعت بھی کہتی ہے یہ صحیح ہے، تو وہ معروف ہوتا ہے۔ اور منکر کا معنی ہوتا ہے، یہ لفظ انکار سے نکلے نا، انکار، نہ ماننا، ٹھیک ہے، تسلیم نہ کرنا، تو منکر اس کو کہتے ہیں جو اوپرا ہو، اوپرا، اجنبی، جو انسان کی فطرت جس کو نہیں مانتی۔ سلیم الفطر لوگ جو ہوتے ہیں چاہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، تو ان کی فطرت نہیں مانتی کسی کام کو کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ہر بندہ جو سلیم الفطرت ہے وہ سمجھتا ہے یہ غلط ہے، یہ اوپری چیز ہے ان کے نزدیک، ان کی فطرت نہیں مانتی اس کو، اور شریعت بھی کہتی ہے، اللہ کا قانون بھی کہتا ہے یہ غلط ہے، اور فطرت بھی کہتی ہے غلط ہے، اس کو کہتے ہیں منکر۔ تو یہ میرا نبی جو ہے یہ نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو اچھائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، تو کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ یہ کوئی غلط کام ہے؟ تو کیوں وہ میرے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں؟ حالانکہ میرے نبی کا کام تو یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، ان کو تو سپورٹ کرنی چاہیے، ان کو تو ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، یہ تو اچھا کام ہے۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہیں، ان کی فطرت ایسی ہے کہ اچھے کام کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میرے نبی جو ہیں وہ برائی سے روکتے ہیں
اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں. یہ نبیوں کا کام ہے، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کا حکم کرنا. اور اب نبی نہیں آئیں گے نا تو یہ کام برائی سے روکنا اور اچھائی کا حکم کرنا یہ ہر امتی کا فرض ہے، کیونکہ اب نبی نہیں آنے، اب نبیوں والے کام امت نے کرنے ہیں. اب نبیوں والا اعزاز اس امت کو ملا ہے. وہ کام جو ٹائم ٹو ٹائم وقتاً فوقت اللہ نبی بھیج کے کرواتے تھے، اب وہ کام اللہ اس امت سے کروائیں گے. کتنے بڑے اعزاز کی بات. اور ایک حدیث بھی یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے نا، گونگے بن جاؤ گے، خاموش. لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی جناب کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بس کرو اپنا. یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. کسی کو چھیڑو نہ اور اپنے کو چھوڑو نہ، بس یہی کام کرو، جیو اور جینے دو. یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلامی سوچ یہ ہے کہ جو غلط ہے، آپ کو پتہ ہے غلط ہے، تو جس حد تک آپ کے لیے پاسبل ہے آپ اسے روکنے کی کوشش، پازیٹیولی روکنے کی کوشش کریں. اور جو اچھا ہے اس کے ایمبیسیڈر بنے، لوگوں تک پہنچائیں اس کو. اور حدیث کہتے ہیں اگر یہ کام تم چھوڑ دو گے تو جتنی مرضی عبادتیں کرتے رہو، جتنی مرضی باتیں کرو، باتیں کرو گے، دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری نہ دعائیں سنیں گے نہ تمہاری باتیں قبول کریں گے. یہ بیسک کام ہے. عبادتیں ہیں اس کام کی تیاری کے لیے. تو نیکی کا حکم کرنا، اس کا ایمبیسیڈر بننا اور گناہوں سے منع کرنا. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ لگ جاؤ اور ان کا حصہ بن جاؤ. یہ اللہ رب العالمین کا ایسا حکم ہے، اس کے بغیر نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے. اور اگر بندہ خاموشی اختیار کر لے، مثال کے طور پہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، ایک غلط کام کر رہا ہے، اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ووٹ دو، آپ کس کے ساتھ ہو؟ آپ کہتے ہیں میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. آپ اچھے کو ووٹ نہیں کرتے، برے کو بھی ووٹ نہیں کرتے، لیکن آپ اچھے کو ووٹ نہیں کرتے ہو، اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو گویا کہ آپ نے برے کا ساتھ دے دیا. خاموش رہ کے آپ نے برے کی سپورٹ کر دی. اس لیے کہ جب آپ کا وزن اچھائی کے پلڑے میں نہیں جائے گا تو آٹومیٹکلی وہ برائی کے پلڑے میں سمجھا گیا، اس کی سپورٹ ہو گئی، کیونکہ اچھے لوگوں کا وزن کم ہو گیا. آپ پیچھے رہ گئے، آپ نے وزن نہیں ڈالا تو اچھائی کے پلڑے میں وزن کم ہو گیا، تو آپ کے خاموش رہنے سے برائی کا وزن بڑھ گیا. اس لیے ساتھ دینا پڑتا ہے. اور میرے نبی کیا کرتے ہیں؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جو ہے نا، پاکیزہ چیزیں، طیب اس کو کہتے ہیں جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو، ایمان کے لیے بھی اچھی ہو، دین بھی اچھی سمجھتا ہو، معاشرہ بھی اچھی سمجھتا ہو. طیب اور پاکیزہ چیزیں ان کو وہ حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں. گندی اور ناپاک چیزیں جو انسان کی طبیعت اور شان کے خلاف ہوتی ہیں اور جو انسان کو نقصان پہنچانے والی ہوتی ہیں، جو اخلاق کو گندا کرتی ہیں، جو آپ کی جسمانی صحت کو گندا کرتی ہیں، جو آپ کے ماحول کو، آپ کے گھر کو گندا کرتی ہیں، جو آپ کی طبیعت کو، آپ کی زبان کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے کانوں کو گندا کرتی ہیں، وہ سب خبائث ہیں. تو ایسی خبیث چیزوں کو وہ حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ میرے نبی کا کام ہے. نہ طبیعت پسند کرے نہ شریعت پسند کرے، وہ خبیث ہوتی ہے. مسلمان کی ایک شان ہے، اس کا ایک لیول ہے. ہر چیز کو منہ مارنا اس کے لیول کے خلاف ہے. لہذا چیک کرنا پڑے گا کہ طیب کون سی چیز ہے اور خبیث کون سی چیز ہے، اور اپنی شان کے مطابق چیزوں کو چوز کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اگلا کام یہ بیان فرمایا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ ان سے ان کے بوجھ ہٹاتے ہیں، بوجھ ہٹاتے ہیں ان سے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ پھندے اور وہ توق جو انہوں نے گلوں میں ڈالے ہوئے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں. بوجھ اور توق، یہ پھندے ان کے ہٹاتے ہیں. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے مزاج بدلتے رہتے ہیں، اس کی پسند اور ناپسند بھی بدلتی رہتی ہے. اگر شریعت اور قانون انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے سارے کا سارا، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ گندی چیزوں کو بھی اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے، نقصان دہ چیزوں کو بھی پسند کرنے لگ جاتا ہے، اور اچھی اور فائدہ مند چیزوں کو بھی ناپسند کرنے لگ جاتا ہے. اس کی زندگی میں وہم داخل ہو جاتے ہیں اور وہم کی وجہ سے یہ فیصلے کرنے لگ جاتا ہے. لہذا اگر انسان کے مزاج پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کے مزاج بدلتے رہتے ہیں، چیزیں چینج ہو جاتی ہیں.
پھر آج ایک چیز دین کا حصہ ہوگی، کل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، آج ایک چیز دین کا حصہ ہوگی، کل نہیں رہے گی، اور جو کل نہیں تھی وہ آج بن جائے گی. تو دین تو پتہ نہیں کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اس لیے پہلے جو شریعتیں تھیں ان میں لوگوں نے یہی کیا، اپنے وہم سے، اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے کچھ کو حلال کیا، کچھ کو حرام کیا، اور وہ سارے بوجھ اپنے اوپر ڈالتے رہے دین بنا بنا کر، اپنے لیے مشکل پیدا کرتے رہے، تنگی پیدا کرتے رہے. تو لوگ سمجھتے جتنا زیادہ مشکل اٹھائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اپنے اوپر بوجھ ڈالتے رہے، چیزوں کو سخت کرتے رہے، تنگ کرتے رہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے بوجھ اتارنے آئے ہیں میرے نبی، اور ان کے گلے میں جو پھندے انہوں نے خود ڈالے تھے دین بنا بنا کر، بدعتیں بنا بنا کر، تو وہ گلے کے پھندے اتارنے آئے ہیں. اللہ پاک نے اس دین کو لوگوں کی طبیعت پر نہیں چھوڑا، ہر بندہ اپنے فیصلے کرتا پھرتا. اللہ نے دین کے پرنسپل طے کر دیے، دین کے پرنسپل طے کر دیے ہیں. جو دنیاوی معاملات ہیں نا ان میں اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی. ہر اچھی مثبت فائدہ مند چیز حلال ہے، ہر اچھی مثبت فائدہ مند چیز وہ آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، جس میں فائدہ سمجھو وہ اختیار کرو، جس کو بہتر سمجھو، یوزفل سمجھو، استعمال کرو. لیکن دین کے معاملے میں اللہ رب العالمین نے پرنسپل طے کر دی. ورنہ کیا ہوتا، کچھ لوگ کہتے اچھا ایسے کرتے ہیں. اب زور کے جو ہے نا دوپہر کے اگر لوگ کام کاج میں بزی ہوتے ہیں تو دوپہر کی رکھتے 2 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب روزہ دن لمبا ہو گیا ہے تو روزے کے 8 گھنٹے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو آج کی چھٹی کرتے ہیں 2 4 6 سال. تو اس طرح کی دین کا حلیہ بنتا. اللہ رب العالمین نے سب کچھ خود طے کر دیا، عقل پر نہیں چھوڑا. تو میرا نبی جو ہے وہ ان کے بوجھ اتارتے ہیں، ان کے پھندے دور کرتے ہیں. مثال کے طور پر کیسے بوجھ تھے جو پہلی امتوں پہ اللہ نے ڈالے تھے کہ مال غنیمت جب دشمن سے بندہ لڑائی کرتا ہے تو ان کا جو مال ملتا ہے نا مال غنیمت، پہلی قوموں کے لیے، امتوں کے لیے وہ حلال نہیں، حرام تھا. ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ جو کچھ مال جمع ہوتا تھا اس کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کو آگ لگا دیتے تھے. ٹھیک ہے، وہ خود استعمال نہیں کر سکتے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ پاک نے یہ بوجھ ہٹا دیا، یہ آسانی پیدا فرما دی، یہ انعام عطا فرمایا کہ دشمن سے جو مال تمہیں ملے گا وہ آپ خود تقسیم کر سکتے ہو. اس کی ریشو طے کر دی کیسے تقسیم کرنا ہے، وہ تمہارا مال ہے. اسی طرح پہلی جو امتیں ہیں چاہے وہ ایک ہفتہ ان کو وقت نہ ملے، چانس نہ ملے، ان کی جو عبادت ہوتی تھی وہ عبادت گاہ کے اندر ہی آ کے انہوں نے کرنی ہے، باہر نہیں کر سکتے تھے. عبادت گاہ کے اندر جا کے عبادت کرنی پڑتی تھی. لیکن اس امت کے لیے اللہ العالمین نے کیسی یہ آسانی پیدا فرمائی کہ پوری زمین مسجد ہے، جہاں وقت ہو، جگہ صاف ہو، وہاں اپنی عبادت کر سکتے ہو. ہر نماز کے لیے عبادت گاہ کے اندر جانا ضروری نہیں ہے. پہلی امتوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پاکی حاصل کرنے کا خاص طریقہ تھا. اس امت کے لیے آسانی ہے، اگر پانی نہیں مل رہا تم کسی ایسی جگہ پر پانی نہیں ہے، زمین پہ ہاتھ مارو، تیمم کر رہو، تم پاک ہو جاؤ گے. یہ اللہ رب العالمین نے بوجھ ہلکے کر دیے، قانون آسان کر دیے. اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی، یہ نعمتیں ہیں. اور اس کے بعد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو اس کے ماننے والوں کو کیا کام کرنے پڑیں گے؟ ماننے والوں کو تو فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اس پر ان پر ایمان لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، میرے نبی پر ایمان لانا سب سے پہلے. جو اس پر ایمان لائیں گے کیا کرنا ہے؟ وَعَزَّرُوهُ، ان کی تعظیم اور احترام کرنا پڑے گا. ان کی تعظیم اور احترام. وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کرنی پڑے گی. جو لوگ ان پر ایمان لائے
تو ان کی تعظیم اور احترام انہوں نے کیا، وہ نصرو ہو، اور پھر انہوں نے اس کی مدد کی. تو تعظیم اور احترام پہلے آئے گا، تعظیم اور احترام پہلے آئے گا. اگر تعظیم اور احترام نہیں ہے اور ساری زندگی کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا رہے، آپ کے ہر حکم کو فالو کرے، لیکن محبت اور احترام نہیں ہے، تو اس کا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. تو محبت اور احترام پہلے آتا ہے اور حکم کو بجا لانا بعد میں آتا ہے. وہ روح، محبت اور احترام وہ پہلے آئے گا. اس کے بغیر ساری زندگی کوئی مس نہ کرو، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اور محبت اور احترام کے ساتھ کرو گے تو وہ قبول ہوگا. یہاں پہ ہم سبق ختم کریں گے. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہوں گا کہ اس سے اگلا رکوع ہے وہ ساری باتیں ہیں جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. تو لوگوں کو وزٹ کیا ہے تو 6 لاکھ لوگ تھے بنی اسرائیل کے جو وہاں رہے ہیں. جو مانتے ہیں، جو جغرافی ہیں، جنہیں وہ مانتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ 6 لاکھ یا 5 لاکھ لوگ کیسے رہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پانی کہاں سے آتا ہوگا، پانی یہ تو کہاں سے آتا ہوگا. اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بتایا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے 5-6 لاکھ کا انتظام کیا ہے، اور اللہ نے کیسے کیا ہے. اور وہ ساری باتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب ان کو دھوپ لگتی تھی ہم بادل بھیج دیتے، وہ سایہ کر دیتے تھے. اور جب ان کو بھوک لگتی تھی ہم آسمان سے من و سلوہ نازل کرتے تھے. اور جب ان کو پانی چاہیے ہوتا تھا ہم کہتے تھے پتھر پہ لاٹھی مارو 12 چشمے نکل آئیں گے. وہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. تو اگلا رکوع جو ہے اس کو ہم اگلے ہفتے نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ پڑھ چکے ہیں، اس کی سمری بیان ہوئی ہے. یہ تینوں کام اللہ نے بیان کیے ہیں کہ کیسے ہم نے بنی اسرائیل کو وہاں پہ رکھا اور پالا تھا سالوں تک. نہ دھوپ لگنے دی ان کو، گرمی سے بچایا، نہ ان کو بھوک لگنے دی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، نہ ان کو پیاس لگنے دی، ان کے پانی کا انتظام کیا، اور ہم نے ان کو وہاں رکھا. تو یہ تو اگلے رکوع کا خلاصہ ہے. آیت کو یہاں ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ ان پر میرے نبی پر ایمان لائے اور ان کی محبت اور تعظیم کی، احترام کیا اور ان کی مدد کی. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو بہت پسند تھا. کدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا. آپ سالن کے اندر سے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی حکم نہیں دیا کدو کھاؤ. آپ نے کسی کو حکم نہیں دیا کدو کھاؤ. آپ کوئی نہ کدو کھائے نا کوئی گناہ نہیں ہے. اور کوئی کہہ دے مجھے کدو پسند نہیں ہے پھر بھی گناہ کوئی نہیں ہے. کوئی کہہ دے کہ میں کدو کو پسند نہیں کرتا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ چونکہ کدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا، تو یہ بات کہنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے احترامی کی ہے. وہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو ٹھکرایا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو ناپسند کیا ہے. اس لیے کہ محبت اور احترام پہلے ہے. حدیث میں ایک اور مثال ہے، میں وہ مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی تھے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، جہنم کی آگ جو ہے نا اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو. سونا جو ہے نا مردوں کے لیے حرام ہے چونکہ. آپ نے فرمایا جہنم کی آگ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، انگوٹھی اتروائی اور پھینک دی. تھوڑی دیر باتیں ہوئی، آپ اٹھ کے چلے گئے، تشریف لے گئے. تو ساتھیوں نے کہا اس صحابی سے کہ اٹھا لو انگوٹھی. آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مرد نہیں پہن سکتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سونا استعمال نہیں کر سکتے. اس کو لے جاؤ گھر، بیچ کے اس کو استعمال، رقم کو استعمال کر لینا، اپنی بیوی کو دے دینا، کسی اور کو گفٹ کر دینا. یعنی مرد کو پہننا حرام ہے، باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اٹھا لو. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے کہ حرام نہیں ہے سونا، مجھے پتا ہے میں اس کو اٹھا سکتا ہوں، گھر لے کے جا سکتا ہوں، لیکن ایک چیز کو میرے نبی نے نفرت کے ساتھ اٹھا کے پھینکا، اب میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں اس چیز کو اٹھا کے گھر لے جاؤں. اس کو کہتے ہیں محبت اور احترام. جائز تھا لیکن صحابی کہتا ہے میرا ایمان نہیں مانتا، میرا ضمیر نہیں مانتا. ایک چیز کو میرے نبی نے پسند نہیں کیا اور پھینک دیا، میں کیسے اٹھاؤں اس کو؟ پڑا رہے، مجھے نہیں چاہیے یہ سونا. ایسے سونے کو میں کیا کروں گا جس کو میرے نبی نے ایک دفعہ پھینک دیا. تو یہ ہوتا ہے احترام اور محبت. تو احترام اور محبت پہلے، اس کے بعد ان کی مدد کی، اور آخر میں پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے اس نور کی پیروی کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا.
لفظ آپ غور سے سنیں، اس نور کی پیروی کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا. تو یہاں پہ اللہ پاک نور کس کو فرما رہے ہیں؟ اس قرآن کو. یہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل کیا گیا. یہ ایک لائٹ ہے. قرآن کو اللہ پاک نے لائٹ فرمایا، نور فرمایا. یہ اندھیرے دور کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر کے اندر ہوں یا کسی ہال کے اندر ہوں رات کے وقت، اور لائٹ بند کر دی جائے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا پلر کدھر ہے، دروازہ کدھر ہے، کھڑکی کدھر ہے، سیڑھی کدھر ہے، کہاں پاؤں رکھوں گا تو گر جاؤں گا، کہاں رکھوں گا تو محفوظ ہوں گا، کہاں ٹکرے ماروں گا، مجھے کوئی پتہ نہیں جانا کدھر ہے. تو یہ اندھیرے کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جب لائٹ آن ہو جاتی ہے آپ کو فوراً نظر آ جاتا ہے پلر کدھر ہے، دیوار کدھر ہے، کھڑکی کدھر ہے، رستہ کدھر ہے، سیڑھی کدھر ہے، کہاں ٹھوکر لگ سکتی ہے، کہاں نہیں لگ سکتی، سب کو نظر آ جاتا ہے. تو نور کا مطلب یہی ہے کہ یہ قرآن سب کچھ بتا دیتا ہے. یہاں پاؤں رکھو گے تو گرو گے، اگر باہر جانا چاہتے ہو تو یہ رستہ ہے، اندر جانا چاہتے ہو تو یہ رستہ ہے، بیٹھنا چاہتے ہو تو یہ جگہ ہے، کھڑے ہونا چاہتے ہو تو یہاں ہو جاؤ، ہوا لینا چاہتے ہو تو ادھر سے آئے گی. ہر چیز یہ قرآن کلیئر کر دیتا ہے، نظر آنے لگ جاتی ہے ہر چیز. اس لیے اللہ پاک اس کو نور فرمایا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ پاک نے ان پہ نازل کیا. تو یہ جو لوگ کام کریں گے نا، اولئک هم المفلحون، یہی ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. یہ اولئک اور ہم دونوں کا معنی ایک ہے. اولئک اور ہم کا معنی ایک ہی بنتا ہے، وہ لوگ. لیکن دونوں کو اللہ نے اکٹھا کیوں کیا؟ دو لفظ اکٹھے آ جائیں نا ایک ہی معنی والے تو تکرار ہوتا ہے نا. تو تکرار تو کسی کلام کے اندر اگر ہو تو وہ تو فالٹ ہوتا ہے، وہ تو عیب ہے. آپ ایسے نہیں لکھتے میں کہتا ہوں. اگر آپ 2 دفعہ کہیں گے میں کہتا ہوں تو لوگ کہیں گے غلطی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ تو عیب ہوتا ہے. تو دو ایک ہی معنی کے لفظ اللہ نے کیوں لکھے؟ اولئک ہم، وہ کامیاب ہونے والے. تو جب دونوں کٹھے آتے ہیں تو اس کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے، تاکید، زور پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی آپشن ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کا پھر مطلب یہ ہوگا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں. اس کے علاوہ کوئی کامیابی کی صورت نہیں ہے. یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں. ہاں یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہ اس کا مطلب بنتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.